پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبو توبہ کرو، الی اللہ طرف اللہ کے، توبۃً توبہ، نصوحاً خالص، عسیٰ امید ہے، ربکم رب تمہارا، ان کی، یکفرا وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم برائیاں تمہاری، ویدخلکم اور وہ داخل کر دے گا تمہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہے، من تحتہا الانہار اس کے نیچے سے نہریں، یوم جس دن، لا یخزی نہ رسوا کرے گا، اللہ النبی نبی کو، والذین اور انہیں جو، آمنو ایمان لائے، معہ ساتھ اس کے، نورہم نور ان کا، یسعیٰ دوڑتا ہوگا، بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں، یقولون وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، اتمم تمام کر دے، لنا ہمارے لیے، نورنا نور ہمارا، واغفر اور بخش دے، لنا ہمیں، انکا بے شک تو، علی کل اوپر ہر، شیء چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے تمام کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر پل صراط پہ جو نور دیا جائے گا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے فرمایا گیا کہ اللہ سے سچی توبہ کرو۔ اللہ سے توبہ کرنے کی شرطیں، اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن توبہ کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں جس کے بعد ہی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو بھی گناہ کیا ہو اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو، گلٹ ہو، جو انسان کو اندر ہی اندر پریشان کرے کہ اس سے گناہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے کہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس ندامت اور پچھتاوے کے بعد انسان اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، اور پھر گناہ چھوڑ دے، اپنے آپ کو سدھار لے، اچھے کام کرنے میں لگ جائے تاکہ اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ تیسرا کام کیا ہوگا کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اچھے کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں۔ اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، جو اس کا نقصان کیا ہو اسے پورا کر دے، آگے بھی کبھی وہ گناہ نہ کرنے کی قسم کھائے، وعدہ کرے اللہ سے کہ آگے وہ کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک دم آپ کی جان نکل رہی ہے اور آپ کہیں اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ورنہ پہلے مرنے سے پہلے تک توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور نہ مرنے کے بعد
میدان حشر میں توبہ قبول ہوگی۔ میدان حشر میں آخرت میں جا کے بندہ کہے کہ مجھے معاف کر دے، یا قبر میں کہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہاں پر پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب سچی توبہ سے کیا ہوگا؟ سچی توبہ سے کیا ہوگا؟ اگر ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالی ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیں گے، اور ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب ہمارے گناہ دھل جائیں گے، جو ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیں گے توبہ کر کے، اور انہیں ریپیٹ نہ کر کے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال نامے سے سارے گناہ مٹ جائیں گے، تو ہماری نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ جب نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ جنت میں داخل کریں گے تو ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن جب اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اب یہ پلسرات کا ذکر ہوا ہے۔ ہر مومن کو پلسرات سے گزرتے وقت، جب انسان پلسرات سے گزرے گا تو ایک دم بالکل اندھیرا ہو جائے گا، تو اس وقت اس کو ایمان کا نور ملے گا۔ اس وقت دو نور دیے جائیں گے، ایک اس کے آگے ہوگا اور دوسرا دائیں ہاتھ میں۔ اس روز تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کے نور ان کے آگے آگے اور دائیں ہاتھ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسی جنتوں کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کچھ اہل ایمان کو بڑے پہاڑ کے برابر نور عطا کیا جائے گا، کچھ کو کھجور کے درخت کے برابر۔ سب سے کم درجے کا نور پاؤں کے انگوٹھے پر نشان کی شکل میں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے نور کی روشنی کے مطابق تیزی یا سستی سے پلسرات عبور کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا سر اٹھاؤ۔ مومن اپنے سر اٹھائیں گے، تب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے مطابق نور عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے بعض کو بڑے پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ کو چھوٹا نور دیا جائے گا، کچھ کو کھجور کے برابر نور دیا جائے گا جو اس کے ہاتھ میں ہوگا، کچھ کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، حتیٰ کہ سب سے چھوٹا نور جسے دیا جائے گا وہ آدمی کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، جو ایک بار روشن ہوگا ایک بار بجھے گا۔ جب وہ روشن ہوگا تو آدمی چلے گا، جب بجھے گا تو آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے آگے نور ہوں گے اور انہیں آگ سے گزرنے کے لیے صراط سے کنارے پر لے آئیں گے۔ صراط کا نشان تلوار کی دھار کی طرح باریک نظر آئے گا۔ جو راستہ ہوگا پل صراط کا وہ بہت ہی باریک ہوگا۔ انہیں حکم دیا جائے گا صراط سے گزرو، تو ہر آدمی اپنے اپنے نور کے مطابق صراط سے گزرے گا۔ ان میں سے کوئی تو پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، کوئی بجلی کی تیزی کی طرح گزرے گا، کوئی بادلوں کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ستاروں کے گرنے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز آدمی کی چال سے گزرے گا، حتیٰ کہ جس شخص کا نور اس کے قدموں کی پشت پر ہوگا وہ گھٹنے کے بل، چہرے کے بل ہاتھ پاؤں مارتا ہوا گزرے گا۔ اس کے ہاتھ صراط کے کندھوں سے کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے، اور کبھی پاؤں کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے۔ آگ اس کے اطراف کو چھوئے گی، یعنی اس کے آس پاس اس کو آگ لگے گی، وہ اسی طرح گرتا پڑتا لٹکتا صراط پر چلتا رہے گا حتیٰ کہ صراط پار کر لے گا۔ کیونکہ یہ بہت گنہگار انسان ہوگا، اس نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہوں گے لیکن ساتھ میں اس کے گناہ بھی ہوں گے۔ جب صراط پار کر لے گا تو کھڑا ہو کر کہے گا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پر وہ احسان فرمایا
جو کسی دوسرے پر نہیں فرمایا۔ اس نے مجھے آگ سے نجات دی، حالانکہ میں اسے دیکھ چکا تھا، یعنی میں اس میں گرنے ہی والا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے تمام کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس وقت انسان کیا دعا کرے گا کہ میرا نور جو ہے وہ پورا رہے، اور جب تک میرا صراط جو ہے راستہ پار نہیں ہوتا تب تک یہ نور قائم رہے، بجھے نہ۔ یہ دعا اہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ حدید میں تفصیل گزری ہے۔ اہل ایمان کہیں گے جنت میں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اس وقت اہل ایمان دعا کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ جو منافقین ہیں ان کا نور بجھ گیا ہے۔ ان کا نور کیوں بجھ جائے گا؟ کیونکہ وہ دنیا میں صرف دکھانے کے لیے ایمان لائے تھے، جبکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔